AIOU علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میٹرک ٹو آنورڈ، میٹرک ٹو PhD تمام پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے۔ میں آپ کو مکمل طور پہ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف 2 سالہ ڈگری پروگرام میں، انٹرمیڈیٹ کے بعد 2 سالہ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے BA میں ایڈمیشن لینا ہے، ایسوسیٹ ڈگری 2 ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے BA اور ایسوسیٹ ڈگری دونوں 2 ایئر کی ہوتی ہیں، اور آپ نے جو BCom ہے اس میں ایڈمیشن لینا ہو تو آپ اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ یہ چینل میں نے ایک نیو بنایا ہے، پہلے ایک اور چینل تھا، ابھی نیو بنایا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں گے۔ AIOU کی ہر طرح کی ویڈیو یہاں پہ موجود۔ اب آپ یہ ویب سائٹ اوپن کر لیں گے۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ایڈمیشن لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ اگر آپ نے اپنی پراسپیکٹس چیک کرنی ہو تو یہاں پہ دیکھیے پراسپیکٹس سپرنگ 2025۔ اس پراسپیکٹس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ساری آپ ڈیٹیل پہلے چیک کر لیں گے، میٹرک، سائنس، آرٹس، FA، ایسوسیٹ ڈگری، BA، BS، سارے پروگرام کی، ایون PhD پروگرام تک جو ہے وہ AIOU کی آفیشیل پراسپیکٹس پڑی ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، ساری معلومات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب رہ گئی بات، آپ نے ایڈمیشن کی ایڈورٹائزمنٹ جیسے میں نے بتا دیا ہے یہ آ چکی ہے، آپ اس کو یہاں آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا نظر آ جائے گا، یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو ایڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایڈمیشن کا ٹیب ہے، یہ مین ویب سائٹ ہے، یہاں پہ آپ جائیں گے ایڈمیشن OAS آن لائن ایڈمیشن سسٹم، اس کو اوپن کر لیں، تب بھی ہو سکتا ہے، یا یہ آپ کا ہے کہ ایڈمیشن OAS، اس کو کر لیں گے اوپن، تو یہ لنک آپ کے سامنے اوپن ہوگا، اپلیکیشن فار نیو ایڈمیشن، اس کو آپ کریں گے جی اوپن، یہ لنک آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کیا آ رہا ہے، کریٹ اکاؤنٹ، یہ پورٹل سے سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے جاری طلبہ انرولمنٹ، وہ جیسے بتایا CMS پورٹل اور ہے، یہاں پہ اسی کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے وقفے سے، اسی پورٹل کو آپ چیک کرتے رہیں گے لاگ ان ہونے کے بعد۔ اس میں آپ نے جو ای میل دینا ہے وہ بالکل ٹھیک دینا ہے، موبائل نمبر بالکل ٹھیک دینا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ساری کنورسیشن آپ کی اسی کے مطابق ہوگی۔ اگر اکاؤنٹ پہلے بنا ہوا ہے تو آپ لاگ ان ہوں گے، نہیں تو آپ جائیں گے کریٹ اکاؤنٹ۔ یہ آپ کے سامنے کریٹ اکاؤنٹ والا پیج اوپن ہوگا، یہاں پہ آپ اپنا ای میل لکھ دیں گے اور پاسورڈ بنا لیں گے۔ پاسورڈ کو سمپل سا بنانا ہے آپ نے، یہاں پہ ای میل لکھ دینا ہے، نیچے پاسورڈ لکھ دینا ہے، اور کیا کرنا ہے، کریٹ اکاؤنٹ۔ ویٹ کریں گے، سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ بنے گا، اس کے بعد آپ نے آگے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، بن جائے گا مکمل، تو پھر آپ نے سائن ان ہو کے اپنا جو ہے ایڈمیشن فارم وہ مکمل کرنا ہے، آن لائن کر لینا ہے۔ ابھی ہم کیا کریں گے کہ اپنا ای میل چیک کریں گے، کیونکہ ہمیں جو اکاؤنٹ کا ایکٹیویشن لنک ہے وہ ای میل کے اوپر جا چکا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویشن لنک چیک کریں گے۔ یہ دیکھیے جی مجھے ای میل آ چکی ہے، AIOU اکاؤنٹ کریٹڈ، میں اس کو کروں گا اوپن، تو یہاں پہ آپ دیکھیے تھینکس فار سائننگ اپ نیو ایڈمیشن اکاؤنٹ، یہاں پہ یہ ساری ٹو ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ، اس لنک کو آپ کر لیں گے اوپن۔ یور اکاؤنٹ از آلریڈی ایکٹیویٹڈ، کائنڈلی کلک ٹو لاگ ان، آپ یہاں پہ جائیں گے، پاسورڈ لگانے کے بعد ہو جائیں گے لاگ ان۔ تو یہ میں لاگ ان ہو گیا جی، لاگ ان ہونے کے بعد نیا پورٹل میرے سامنے اوپن ہو جائے گا، یہاں سے اب میں نے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیں گی، یہ فیس ٹو فیس ہے، جب آپ نے یونیورسٹی جا کے خود پڑھنا ہو، اور گھر بیٹھ کے اگر آپ نے کسی ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہو تو آپ اس کے اوپر اس کو اوپن کریں گے۔ تو یونیورسٹی کے بہت سارے پروگرام ہیں، یہ اوپن ڈسٹینس لرننگ کے اوپر ہے، فیس ٹو فیس بھی یونیورسٹی کے بہت سارے پروگرام ہیں، آپ وہ دونوں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جائیں جی اوپن ڈسٹینس لرننگ پہ، ایسی ایجوکیشن جو آپ گھر بیٹھ کے کریں گے، آپ نے یونیورسٹی نہیں جانا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف 2 سالہ ڈگری پروگرام میں، انٹرمیڈیٹ کے بعد 2 سالہ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے BA میں ایڈمیشن لینا ہے، ایسوسیٹ ڈگری 2 ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے BA اور ایسوسیٹ ڈگری دونوں 2 ایئر کی ہوتی ہیں، اور آپ نے جو BCom ہے اس میں ایڈمیشن لینا ہو تو آپ اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ ایلیجیبلٹی چیک کر لیں، اور سارے ڈگری پروگرام بھی آپ چیک کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سارے جو ڈگری پروگرام، ایسوسیٹ ڈگری ان انٹرنیشنل ریلیشن، پولیٹیکل سائنس، عربک ہے، کامرس ہے، اکنامکس، ایجوکیشن، انگلش، ہسٹری، لائبریری سائنس، ماس کمیونیکیشن، پاکستان اسٹڈی، سائیکالوجی، سوشیالوجی، اردو، اور BA جنرل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ B.Ed 4 ایئر کے پروگرام بھی یہیں سے آپ ایڈمیشن لیں گے، BS 4 ڈھیر سارے پروگرام ہیں، وہ بھی آپ اسی ٹیب سے اس میں ایڈمیشن لیں گے۔
تو آپ نے ایلیجیبلٹی چیک کرنی ہو، فرض کریں آپ ایسوسیٹ ڈگری بی اے جنرل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بی اے جنرل یا ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس ہوتا ہے، تو اس کا آپشن یہاں پہ موجود ہے، اس کو آپ چیک کریں تو اس کی ایلیجیبلٹی ہے کہ 33% میٹرک میں نمبر انٹرمیڈیٹ میں نمبر ہونی چاہیے۔ ڈپلومہ ہولڈر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ 2 ایئر آپ نے کیا ہوا آئی سی ایس، آئی کام، اے لیول، ایف ایس سی، ایف اے آرٹس گروپ، یہ سارے جو ہے اس ڈگری میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کی بھی ڈگری موجود ہے، اس میں ایسوسیٹ ڈگری، اس میں بھی 12 کلاس پاس جو ہے وہ بندہ لے سکتا ہے 33%۔ تو یہ کون سا ہوگا جی؟ بی اے میں بی کام ایسوسیٹ ڈگری میں ایڈمیشن آپ نے لینا ہو تو آپ اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے، اس کو کریں گے سلیکٹ اور کر دیں گے سلیکٹ پروگرام۔ یہ پروگرام ایڈ ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ اگر آپ، کیونکہ ایک اکاؤنٹ سے بہت سارے لوگوں کو ایڈمیشن بھیجا جا سکتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ صرف وہ دیکھنا ہے کہ جس میں آپ نے جو اپلیکیشن جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے، تو ابھی ہم نے بی اے اور یہ کیا ہے، یہاں ڈیٹ اور ٹائم آ رہا ہوتا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی اکاؤنٹ سے آپ ملٹیپل لوگوں کو ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں، تو یہاں سے آپ اس کو کر لیں گے جی اوپن۔ اب آپ کس بیس پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں؟ تو ٹرمینل ڈگری ہماری کون سی ہوگی؟ لاسٹ ڈگری ہماری مطلب انٹرمیڈیٹ ہے، ہم اس کی بیس پہ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو ہم انٹرمیڈیٹ کی جو ساری معلومات ہے وہ یہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ڈگری پروگرام ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تھوڑا آگے جا کے اس کی ہم فائنل سلیکشن کرتے ہیں، یعنی آپ نے بورڈ کا نام لکھ دینا ہے، پاس کب کیا تھا یعنی سٹارٹ آپ نے کب کیا، اور انٹرمیڈیٹ پاس کب کیا، رول نمبر لکھ دیں گے، اینول تھا یا سیمیسٹر تھا وہ لکھ دیں گے، مارکس کتنے تھے، آپ نے کتنے لیے، اور اس کو کر دیں گے سیو سیکشن۔ یہ آ گیا جی۔ یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پروگرام اسٹڈی سلیکٹ کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کریں گے، یہاں سے لوکل اور انٹرنیشنل، لوکل مراد پاکستان کے اندر ہے کہ آپ یہ ڈگری کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے یعنی پاکستان سے باہر آپ رہ کے یہ ڈگری کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے الگ رول ہیں، فیس شیڈول الگ ہے، فی الحال ہم کر رہے ہیں لوکل۔ یہاں سے آپ وہ ڈگری سلیکٹ کریں گے آپ کس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو یہ بی اے جنرل ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس 4 ایئر پروگرام بھی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایسوسیٹ ڈگری کے اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں، بی ایس ای کامرس ہے، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، اے ڈی ای یعنی بی کام ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس جس کو کہیں گے، تو اسی کو بی کام بھی کہتے ہیں، یہی ایسوسیٹ ڈگری اب ہے، ایسوسیٹ ڈگری ان پولیٹیکل سائنس، ایسوسیٹ ڈگری ان سائیکالوجی۔ تو بہت سارے ڈگری پروگرام ہیں، پہلے کم تھے، ابھی یونیورسٹی نے بہت زیادہ کیے ہیں۔ اگر آپ بی ایس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 ایئر پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ بی ایس پروگرام بھی ہیں، 2 ایئر پروگرام بھی ہیں، سمپل بی اے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ اگر آپ نے علامہ اقبال کے کچھ اوپن کورسز میں ایڈمیشن لینا ہو تو وہ بھی آپ یہیں سے لیں گے۔ اوپن کورسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مدارس کے طلباء ہیں، ایک سیمیسٹر اے آئی یو سے لگائیں گے تو آپ یہاں سے بی اے کی ایکویلنس جو ڈگری ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو فی الحال میں جو داخلہ لے رہا ہوں وہ بی اے جنرل ہے، ایڈ پروگرام کر کے اس کو کر دیں گے نیچے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن، سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن۔ باقی یہ پرسنل انفارمیشن ہے، اب ہم اس کو فل کریں گے۔ اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس اکیڈمک ریکارڈ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ پہلے ہی اوپن ہے، ابھی ہم نے میٹرک ایڈ کرنا ہے۔ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے ہم جناب میٹرک سلیکٹ کر لیں گے، ڈگری 10 ایئر ہے، میٹرک ہے، یہاں سے میٹرک سائنس یا آرٹس میں ہے وہ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بورڈ سلیکٹ کر لینا ہے، پاس کب کیا تھا، سٹارٹ کب کیا اور پاس کب کیا، یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھ دیں گے، یہاں پہ اینول ٹوٹل کتنے نمبر تھے اور آپ نے کتنے لیے، اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن۔ ایجوکیشن جب بھی آپ نے ایڈ کرنی ہوگی تو یہاں پہ آ رہا ہے ایڈ ریکارڈ، جب ایجوکیشن ساری مکمل ہو جائے گی آئی ہیئر کنفرم کمپلیٹ سیکشن، تو یہاں پہ آپ نے انٹرمیڈیٹ تک ظاہر ایجوکیشن ایڈ کی ہے تو اسی کی بیس پہ آپ کا اس میں ایڈمیشن ہونا ہے۔ نیکسٹ ہے جی پرسنل ایکسپیرینس، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سیو اس کو ایز اٹ از ہی کر دیں، اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کورس انفارمیشن،
کہ بی اے میں آپ کے کون کون سے کورس ہوں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جی, بی اے میں آپ کے 2 یہ آپ چینج نہیں کر سکتے, پاکستان اسٹڈی اور کمپلسری ہے انگلش. باقی آپ یہاں پہ اسلامیات اور ایتھکس, آپ مسلم ہیں تو اسلامیات کر لیں گے, نن مسلم ہے تو ایتھکس کر لیں گے. فی الحال میں کر رہا ہوں اسلامیات, اور ان میں سے ایک آپشنل آپ نے سبجیکٹ اپنی مرضی کا چن لینا ہے. یہ جتنے بھی آپشنل ہیں آپ نے اپنی پسند کے مطابق کوئی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کر کے ایڈ کورس کر لینا ہے. اور اس کو بھی ایڈ کورس کرنے کے بعد یہاں پہ ابھی ہماری فیس شو نہیں ہو رہی, اپڈیٹ کورس کریں. فیس بی اے کی بھی اپڈیٹ نہیں ہو رہی, فیس یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گی. آپ اس کو سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں. رائٹ ہو گیا جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چلیں اب ہم پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ فل کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں. یہ سیکشن جو ہے یہ بڑا ہے, میں بایو جغرافیکل ڈیٹا. اس میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جو اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے نا وہ میٹرک کی سند کے مطابق لکھنا ہے. جیسے اگر میرا نام صرف عظمت ہوتا تو پھر میں کیا لکھتا, عظمت اور نیچے بھی عظمت. نو, یہاں پہ میں لکھوں گا ڈاٹ, بس بھی نہیں لکھنا. باقی سارا سیکشن میل فیمیل, سنگل ہیں میریڈ ہیں, ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں گے, مسلم, بلڈ گروپ, ڈسیبلٹی کوئی ہے یا نہیں. یہ تھوڑا خیال کرنا ہے کہ ڈسیبلٹی اگر ہے تو بے شک آپ کر دیں, کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس میں کافی رعایت ہوگی. تو یہ آپ نے لازمی لکھ دینا ہے. ڈسیبلٹی اگر ہے تو آپ کے پاس ظاہر ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے. تو یہ سیکشن بایو جغرافیکل ڈیٹا, اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی, خاص طور پہ نام جو ہے وہ میٹرک کی سند کے مطابق لکھنا ہے. فادر نے زندہ ہیں, جاب لیس میں نے کر دیا. اگر ڈیسیز ہیں تو وہ ظاہر ہے فوت ہو چکے ہیں تو وہ کر دیں گے. موبائل نمبر ٹھیک لکھ دینا ہے. اگر فادر وفات پا چکے ہیں تو جو گارڈین کی انفارمیشن یہاں لکھنی ہے, یہاں مدر نام, فادر, برادر, کسی گارڈین کا نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گارڈین انفارمیشن بھی اگر والد کی طرح ہے تو پھر آپ ایسے ہی اس کو کر دیں. یہاں پہ آپ نے بے فارم نمبر لکھ دینا ہے, نیچے پاکستان, اپنا صوبہ کون سا ہے, اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے, ڈسٹرکٹ بالکل ٹھیک لکھیں گے. یہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھنا ہے, کچھ ادھر لکھ دیں گے, کچھ ادھر لکھ دیں گے. اگر یہاں پہ نہ آ رہا ہو تو تھوڑا یہاں پہ بھی لکھ دیں گے. آپ دیہی علاقے سے ہیں یا شہری آبادی سے ہیں تو میں نے دیہی آبادی لکھا ہے. اپنے ڈسٹرکٹ کا پوسٹل کوڈ یہاں پہ لازمی لکھ دینا ہے. اب آ جائیں جی میلنگ ایڈریس. یہ تو آپ کو ہو گیا پرماننٹ ایڈریس, جہاں آپ رہتے ہیں, جو شناختی کارڈ کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں تو وہ عارضی جو پتہ ہوتا ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کو کتابیں اسی رائٹ, تو وہ ایڈریس آپ نے یہاں پہ بالکل ٹھیک لکھنا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ ایڈریس آپ کا اس سے مختلف ہے جہاں پہ بھی رہتے ہیں تو آپ پھر وہی لکھیں, کیونکہ یونیورسٹی نے آپ کو کتابیں اس ایڈریس کے اوپر بھیجنی ہیں. اگر یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو سیم ایز کر دیں. رائٹ, آپ نے ایسے کر دیا تو اوپر اور نیچے اب ایڈریس سیم ہو چکا ہے. اگر یہ مختلف ہے تو پھر آپ اس کو مختلف لکھیں گے. یاد رکھنا آپ نے, کیونکہ اوپر والا ایڈریس اور ایک جیسے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ تو پرماننٹ ایڈریس ہے نا جہاں آپ پیدا ہوئے. اگر آپ کہیں آپ کا ایڈریس چینج ہو گیا, کہاں آپ کسی دوسری سٹی میں رہ رہے ہیں تو ایڈریس چینج ہے تو پھر آپ یہ کر لیں گے. پوسٹل کوڈ پھر اسی کے حساب سے لکھیں گے جو آپ کا میلنگ ایڈریس ہے, جیسے یہ میں نے اوپر لکھا ہے. نیچے جی پھر پنجاب اور ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے. ای میل آپ کا آ چکا ہوگا. موبائل نمبر لکھ کے اس کو کر کے اس کو سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دینا ہے. اب ہم نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں. یہاں پہلے دیکھ لیں, فوٹو لگانا ہے, بے فارم لگانا ہے, ڈومیسائل ہے تو ٹھیک ہے چلے گا, فادر CNIC. آگے یہاں پہ ڈھیر سارے آپشن ہیں, یہاں کنفیوز نہیں ہونا. تو میں جلدی سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے پکچر کرنا ہوتی ہے, پکچر کو اپلوڈ کر دیں گے جی. باری سارے ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. ڈاکومنٹ اپلوڈ میں مسئلہ ہو تو یہ بعض دفعہ JPG PNG فائل کا ایشو ہوتا ہے یا فائل سائز بڑا ہوتا ہے. پکچر آپ نے وہ لگانی ہے جو آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر بھی آئے گی, تو اس لیے پکچر آپ نے کوئی اچھی سی اپنی لگا لینی ہے. اس طرح آپ CNIC ہے وہ کر لیں گے, اپلوڈ کر دیں گے. سارے ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کریں تو ہمارے سارے سیکشن جو ہیں وہ پورے ہو گئے. پکچر بھی ہوگی 99% ہو گیا. یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائیں گے اور کر دیں گے سبمٹ ایپلیکیشن.
اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد ہم چلان پے کریں گے، فی سٹیٹس چیک کرتے رہیں گے، اس کے بعد ایزی پیسہ سے ہم فیس پے آرام سے کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ایڈمیشن سٹیٹس جو ہے وہ کنفرمیشن چیک کریں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جی بی ایڈ 2.5 ایئر یا 1.5 ایئر یا 4 ایئر میں ایڈمیشن لینے کا۔ تو دیکھیے ہماری پروفائل جو ہے وہ تقریباً 99% مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن فارم کو ایک بار دوبارہ دیکھ لینا اپنے غور سے، کوئی غلطی ہو خاص طور پہ پرسنل انفارمیشن، کیونکہ سبمٹ ہونے کے بعد کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ایڈٹ نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سبمٹ ہونے کے بعد آپ کی اپلیکیشن میں کوئی چیز بھی ایڈٹ نہیں ہونی۔ یہاں اپلیکیشن سٹیٹس ہے ناٹ سبمیٹڈ، یہاں پہ آ جائیں، ان سب کو کر لیں سلیکٹ اور کر دیں گے اپلیکیشن کو سبمٹ۔ جب اپلیکیشن آپ سبمٹ کر دیں گے تو یہ 100% ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ چلان ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ سبمٹ۔ اپلیکیشن اب ہماری کیا ہو جی فائنل سبمٹ ہو رہی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو سبمٹ اپلیکیشن، کیونکہ اس کے بعد یہ ایڈڈ نہیں ہوگی۔ آپ اس کو کر دیں گے سبمٹ۔ اب جی اپلیکیشن آپ سبمٹ کر دیں گے، سبمٹ کریں گے تو آپ کو ایک چلان ملے گا، وہ چلان آپ نے ایزی پیسہ سے پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے جی آپ کے سامنے چلان آ چکا ہے، ان پیڈ ہے۔ یہاں پہ جب آپ فیس پے کر دیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ سٹیٹس ہو جائے گا پیڈ، تو آپ ادھر سلیکٹ کریں، یا فی ووچر ان پیڈ ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ چلان ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آرام سے یہ فیس جو ہے وہ ایزی پیسہ سے پے کی جا سکتی ہے۔ یہ ٹاپ کے اوپر 993000 یہ چلان نمبر ہے، یہ آپ ایزی پیسہ ایپ میں ڈالیں گے تو آپ نے فیس پے کر دینی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایزی پیسہ سے یہ فی کیسے پے کریں گے، اس کے بعد ہم فیس کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر لیں گے۔ ایزی پیسہ سے فی پے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ AIUU کی فی ہم کیسے پے کریں گے۔ ایزی پیسہ ایپ اوپن کریں، سب سے پہلے تو آپ سائن ان ہوں گے، اور سائن ان ہونے کے لیے یہ آپ سے آپ کا OTP مانگے گا، OTP آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا OTP انٹر کریں گے یہ ایپ اوپن ہو جائے گی۔ آپ بل پیمنٹ کے اوپر جائیں گے، کدھر جانا ہے آپ نے بل پیمنٹ کے اوپر۔ نیکسٹ آپ آ جائیں گے جی ایجوکیشن کے اوپر، اور یہاں پہ یونیورسٹی کا نام آپ نے سرچ کیا تو علامہ اقبال آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے وہی جو چلان نمبر بتایا آپ کو وہ انٹر کریں گے اور کر دیں گے نیکسٹ۔ یہ جی چلان آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پے ان فل کر دیں گے تو یہ فیس پے ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے کہ آپ ایزی پیسہ ایپ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کوئی بھی فی کیسے پے کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتانا ہے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اگر آپ نے بالکل فریش ایڈمیشن لیا ہے، نیو ایڈمیشن لیا ہے کسی بھی پروگرام میں، تو آپ کیسے چیک کریں گے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے یا نہیں۔ میں آپ کو 3 مختلف طریقوں سے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے، یہاں ایڈمیشن میں آ جائیں، اس کے نیچے یہاں پہ ایڈمیشن OAS، اس کو جو ہی کریں گے سلیکٹ تو آپ کے سامنے اس طرح کی پروفائل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ نے AIUU نیو ایڈمیشن پہ جانا ہے، یہاں پہ یوزر ID پاسورڈ لگا کے سائن ان ہو جائیں گے۔ سائن ان ہو جانے کے بعد یہاں سے آپ اپنی پروفائل اوپن کریں گے، تو یہ پروفائل آپ کی ہوتی ہے جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں۔ یہاں 100% آ رہا ہوتا ہے، یہاں سے آپ چلان ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو پے کرتے ہیں، یہاں پہ سبمیٹڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی آپ کا ایڈمیشن 100% کنفرم ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے؟ تو یہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ جب آپ سب سے پہلے ایڈمیشن لیں گے تو سب سے پہلے تو آپ فیس پے کرتے ہیں۔ فیس کا سب سے پہلے آپ سٹیٹس چیک کریں کہ آپ کی فیس کا سٹیٹس جو ہے وہ پیڈ سے ان پیڈ سے پیڈ ہو گیا یا نہیں، یعنی آپ کی فیس جو ہے وہ پے ہو چکی ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیے ان پیڈ ہے جب آپ ایڈمیشن لیں گے، لیکن جو ہی آپ فیس پے کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ پیڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے آپ کی اپلیکیشن یہاں پہ آ رہی ہے اپلیکیشن سٹیٹس سبمیٹڈ۔ یہاں پہ آبجیکشن بھی بعض دفعہ آتا ہے، لیکن آبجیکشن نہ ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کا یہاں پہ ویریفائڈ آ جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہوں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی کہ جب آپ فیس پے کریں گے تو یہاں پہ سٹیٹس آپ کا پیڈ ہو جائے گا، اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا کہ اپلیکیشن سٹیٹس ہو جائے گا ویریفائڈ۔ یہ آپ نے لازمی چیک کرتے رہنا کہ جب آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیٹڈ ہو
تو آپ نے لازمی ان سٹیٹس کو چیک کرتے رہنا ہے. سب سے پہلے تو فیس پے ہو گئی, اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ اپلیکیشن سٹیٹس کیا ہے, آبجیکشن تو نہیں ہے. اگر آبجیکشن ہے تو اس سائڈ پہ آبجیکشن شو ہوتا ہے, یہاں سے اس آبجیکشن کا سٹیٹس چیک کر لیں گے, جو یونیورسٹی آپ سے کہے گی وہ آپ پورا کر لیں گے. تو دو چیزیں ہوں گی, اگر آپ کا آبجیکشن نہیں ہے, ڈاکومنٹ آپ نے ٹھیک اپلوڈ کیے ہیں, تو فیس کا سٹیٹس پیڈ ہو جائے گا. دوسرا کنفرمیشن, ایڈمیشن کنفرمیشن کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ ویریفائڈ ہو جائے گا. تیسرا اور اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سبمیٹڈ بھی آپ کا ویریفائڈ ہو گیا, یہ پیڈ ہو گیا, تو یہاں پہ ابھی کچھ بھی آپ کو شو نہیں ہوگا. تو جو آخری مرحلہ ہوتا ہے ایڈمیشن کا, اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے کنگریجولیشن کا میسج آئے گا, اور یہاں پہ آپ کو CMS پورٹل کا یوزر ID پاسورڈ مل جائے گا. تو یہ پورٹل پھر آپ نے آج کے بعد یوز کرنا ہے. اس جو آپ کی یہ جو آن لائن آپ نے اپلائی کیا تھا, اس کا سٹیٹس جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو پھر آئندہ آپ نے اس پورٹل کو اوپن کر کے آپ نے اپنا یوزر ID لگانا ہے, پاسورڈ لگا کے پھر آپ آگے فردر ٹیوٹر لسٹ اور رول نمبر سلپ اور وہ ساری جہاں سے آپ چیک کریں گے وہ CMS پورٹل ہوتا ہے. تو میں ایک اس کا تھوڑا سا ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں. ویب سائٹ آپ اوپن کر لیں. ویب سائٹ میں یہاں پہ آپ اگر آئیں تو ایڈمیشن ہے, ایڈمیشن میں نیچے آ رہا ہے CMS پورٹل. یہ پورٹل حقیقت میں آپ کو ملتا ہے, یہ پورٹل جو ہے یہ اب آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ کنفرم ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو چیز دکھائی ہے, جو تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ کو یوزر ID پاسورڈ مل جاتا ہے. اور پورٹل کون سا ہے جو میں نے ابھی اوپن کر کے آپ کو دکھا دے, یہ پورٹل ہوتا ہے. اس طرح آپ کو یوزر ID اور پاسورڈ لگائیں گے اور اس میں ہو جائیں گے سائن ان. تو سائن ان ہو جانے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے اب مین پروفائل ہے جی, اب آپ کا پہلی والی جو پروفائل ہے وہ ختم ہو جائے گی. ختم کیا مطلب, ظاہر ہے کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس یہ آپ کو مل جائے گا CMS پورٹل. یہاں سے آپ سیمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجتے ہیں, یہاں آپ کی پروفائل ہوگی, کوئی ریکویسٹ کرنی ہو تو آپ یہاں سے کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے ریزلٹ آتے ہیں, یہاں پہ آپ کی ٹرانسکرپٹ آتی ہے, آپ بک میلنگ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں, اور ٹیوٹر لسٹ آپ یہاں سے چیک کرتے ہیں. تو یہ CMS پورٹل ہے. یہ آپ کو کب ملتا ہے, جب آپ کے پاس یہ یوزر ID پاسورڈ آتا ہے. یہ کب آتا ہے, پہلے آپ فیس پے کرتے ہیں, ایڈمیشن ویریفائی ہوتا ہے, یہ ملتا ہے آپ کو یوزر ID پاسورڈ, تب آپ کے پاس یہ پورٹل ہوتا ہے. اس پورٹل سے آئندہ آپ نے پھر ساری چیزیں جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی. اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.